السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی اسلامیات کی بک کا آج میں آپ کو چیپٹر پڑھانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں گے پیج نمبر 8. ٹھیک ہے، آپ کا چیپٹر ہے ایمان و عقائد. آپ سب سے پہلے ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کسی بات کو ماننا، ایمان کہلاتا ہے. اور عقیدہ کسی بات کو ماننا اور اس پر دل سے یقین رکھنے کو عقیدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے ایمان مفصل سے. آپ پڑھ لیجئے گا ایمان مفصل. اب میں آپ کو نیچے سے سٹارٹ کر رہی ہوں. ارکان ایمان 7 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، موت کے بعد زندگی پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، اب جیسے ارکان اسلام 7 ہوتے ہیں. کون کون ارکان اسلام؟ 5 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 ارکان اسلام ہوتے ہیں. اسی طرح ارکان ایمان 7 ہیں. کون کون سے؟ اللہ پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ ہے، اس بات پر ایمان لانا، موت کی زندگی پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان باتوں پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے والے کو، ان باتوں پر ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب عقائد کا کیا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں عقیدہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ آگے پڑھیے گا. توحید، رسالت اور آخرت ایمان کے اہم ترین عقیدے ہیں. کس بات پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا، کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ توحید، رسالت اور آخرت. توحید یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس بات پر ایمان رکھنا. رسالت یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا. اور آخرت یعنی موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے اس بات کو سچا مانے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں پہلے یہ تینوں چیزیں ایکسپلین کر چکی ہوں. ٹھیک ہے، آگے توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے رزق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا کہ پوری دنیا میں اللہ کے سوا ایسا کوئی بندہ نہیں جس کی عبادت کی جائے. پوری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی عبادت کی جائے اور کوئی ایسا نہیں جو لوگوں تک رزق پہنچائے. ٹھیک ہے، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے ذریعے رزق پہنچتا بھی ہے تو وہ اللہ ہی پہنچاتا ہے، اللہ ہی ذریعہ بناتا ہے. جیسے کہ آپ اگر کما رہے ہیں تو کمائی کا ذریعہ تو اللہ نے بنایا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس بات پر دل سے یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے رسالت. رسالت کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ رسالت کا مطلب ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا. اب اس میں ہم پڑھیں گے آگے. اللہ کے رسول ہماری طرح بشر نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے رسول ہماری طرح نہیں ہوتے بلکہ وہ نوری بشر ہوتے ہیں تاکہ وہ وحی کے نور کو برداشت کر سکے. وحی صرف اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہدایت لے کر آئے. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اللہ کے رسول کی شان میں ذرا سی گستاخی کرنے والا کافر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. رسالت کا مطلب ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانا. اللہ کے رسول ہم جیسے نہیں ہوتے بلکہ وہ نوری بشر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن پر وحی نازل ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اس بات پر ایمان لانا, اس بات پر یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا, کیونکہ اللہ پاک نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے وہ اللہ کا ہی بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے. آخرت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا. دنیا کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے, جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کو موت آئے گی اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس بات پر یقین رکھنا کہ ہر ایک کو موت آئے گی اور ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم ہو جائے گی, پھر موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. جب انسان قبر میں جائے گا تو فرشتے اس سے 3 سوال پوچھیں گے. اگر وہ صحیح جواب دے گا تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, اور اگر وہ غلط جواب دے گا تو اس کے قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی, ٹھیک ہے. یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. اس دن زمین پر موجود سارے انسان مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور ان سے حساب لے گا. اس دن کو قیامت کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اس کو کہتے ہیں کہ جب سارے انسان مر جائیں گے اور ایک دن جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی, جب سب لوگ مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان انسانوں کو اٹھائیں گے, دوبارہ سے زندہ کریں گے. اٹھائیں گے کا مطلب کیا؟ دوبارہ سے انسانوں کو زندہ کریں گے اور ان سے حساب لیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کتنے نیک کام کیے اور کتنے برے کام کیے. تو اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں. انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. جن کے نیک عمل وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, اور جن کے نیک عمل وزن میں کم ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. مطلب جنہوں نے دنیا میں جس طرح کے کام کیے ہوں گے ان کا اسی طرح کا حساب ہوگا. جیسے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ نیک کام کیے ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے, گناہ کیے ہوں گے بہت سارے, وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, ٹھیک ہے. قیامت کے دن نہ ماں بچے کو پوچھے گی اور نہ اولاد ماں باپ کو. دنیا کا کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن بلند مرتبہ مقام محمود پر عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نہ ماں باپ بچوں کو پہچانیں گے, نہ بچے ماں باپ کو, نہ کوئی دوست پہچانے گا آپ کو, نہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا, ٹھیک ہے. سب اپنے اپنے میں ہوں گے. اور اللہ پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلند مرتبہ مقام محمود عطا فرمائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. اچھا, وہ کون لوگ ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روز درود بھیجتا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہو, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی اللہ سے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا, مطلب جنت میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا, اے ایمان والوں, ہماری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا, اپنے دین کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے,
نہ بھٹکنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کو موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایمان کی حفاظت کی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا چیپٹر یہاں اینڈ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پورا چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کس طرح کام کرنا ہے کاپی میں اس چیپٹر سے ریلیٹ میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔